انکار کرتے تھے. تو جہنمی کہیں گے قالوا ربنا امتنا سنتین، اے ہمارے رب آپ نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی، واحییتنا سنتین اور 2 مرتبہ زندگی دی. یعنی پہلی مرتبہ پیدا ہونے سے پہلے وہ بھی موت ہے، پھر پیدا ہوئے ایک زندگی، پھر اس کے بعد موت آئی، یہ دوسری موت ہو گئی، اور پھر قبر کے اندر اور حشر کے اندر زندگی، یہ دوسری زندگی ہو گئی. تو سب چیز دیکھ لیا. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، تو اب کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ہمیں وہ راستہ دیا جائے تاکہ ہم جا کر تیرے خاص بندے بن جائیں. اللہ کہتے ہیں ذالکم، اسی طریقے سے بِأَنَّهُ اذا، یہ تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب ایک اکیلے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا، کفرتم، تو تم اس وقت کفر کرتے تھے اور شرک کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. اور قیامت کے دن اللہ اکبر، قیامت کے دن یوم ہم بارزون، وہ دن ان پر سب چیز ظاہر ہو جائے گی. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے. اور قیامت کے دن سب کو موت آئے گی جب سور میں پھونکا جائے گا، اور سارے فرشتے، سارے انسان مر جائیں گے. 4 فرشتے اور پھر وہ 4 بھی مر جائیں گے، اور اس وقت کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. تو اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر کوئی جواب دینے والا نہیں، اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کیا واحد القہار، کیا اکیلے اللہ ہی ہے زبردست. اور آج کے دن ہر انسان کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اگلے رکوع کے اندر اللہ کی عظمت کی نشانیاں کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے، اور ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، کہ کتنے تم سے پہلے لوگ کتنے طاقتور تھے. کانوا ہم اشد منہم قوہ، کہ قوت کے اعتبار سے موجودہ لوگوں سے زیادہ طاقتور. وآثارا فی الارض، اور ان کے آثار اور ان کی نشانیاں زمین میں. لیکن فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اور پھر وما کان لہم من اللہ من واق، اللہ سے چھڑانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اس لیے کہ رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے رسول کا انکار کیا، تو پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے. آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فقالوا ساحر کذاب، ان لوگوں نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں. پھر کیا ہوا؟ وہ سارے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہیں. پھر کیا ہوا؟ یہاں جو واقعہ بیان کیا، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو، ان کے لڑکوں کو قتل کرو، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو تاکہ گھر کے کام کاج کے لیے ان کو زندہ رکھو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا جو مکر و فریب ہے، تدبیر ہے، یہ سب بوکس ہے. فرعون نے کیا کہا؟ وقال فرعون، فرعون نے کہا ذرونی، اپنے پارلیمنٹ سے کہا کہ مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اپنے رب کو یہ پکارتا رہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا رب کیا کر سکتا ہے. اگر واقعی اس کا رب ہے تو اس کو بچانے آئے، میں اس کو قتل کر رہا ہوں. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے، یہ تمہارے دین کو بدل دے گا.
او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین پر کوئی فساد کھڑا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بر دربار میں کہا انی عذت بربی و ربکم، میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر کے شر سے، ایسا متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو میں اپنے رب کے پناہ میں ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اتنے میں ایک آدمی دربار میں داخل ہوا اور اس نے کہا یا تو یہ درباری تھا یا یہ کہ اس وقت وہ دربار میں آیا تھا۔ وقال رجل من آل فرعون، فرعون کے اہل و عیال میں سے یعنی اس کے خاندان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، یکتم ایمانہ، جو اپنی ایمان کو چھپا رہا تھا، اور اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بیچارے کو، اس آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کا اور کیا جرم ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا جرم ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ یہ تو نشانیاں بھی دکھا رہا ہے، معجزات بھی دکھا رہا ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ معجزات صرف پیغمبر ہی دکھا سکتا ہے۔ لیکن فرض کرو وہیں کو کاذبن، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، فعلیہ کذب، اس کا جھوٹ کا انجام خود اسی کو ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر یہ سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پھر یہ یاد رکھو یُصِبْكُمْ بَعْدُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو بعد وہ مصیبتیں تم پر آئیں گی جس کے بارے میں جس کا یہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر قوم کو سمجھاتا ہے یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج دیکھو تمہارے پاس بادشاہت ہے، زمین کے اوپر تم چڑھے جا رہے ہو، لیکن اگر میں اس کو چھوڑ دوں اور اس پر ایمان نہ لاؤں تو فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کہ پھر اللہ کی عذاب، اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کون میری مدد کرے گا؟ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، فرعون اپنے پارلیمنٹ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں، میں تو جو سمجھا تھا وہی تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور تمہیں صحیح صحیح بات بتا رہا ہوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ورنہ یہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت بنی گئے۔ بہرحال اس آدمی کو پھر شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ علماء کی ایک دلچسپ بحث ہے۔ کیسی بحث ہے؟ دلچسپ بحث ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کا صدیق ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اب یہاں پر بحث چھڑی، اور بہت سارے صفحات پر اس بحث کو دلائل، پھر دلائل کے جواب، علماء میں جب بات چھڑتی ہے تو پھر تو بڑی لمبی چلتی ہے نا، کہ یہ رجل مومن جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے یہ افضل ہے یا صدیق اکبر افضل ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو بہرحال بہت سارے دونوں طرف کے دلائل ہیں، اور پھر ان دلائل آخری بات یہ لکھی ہے کہ اس رجل مومن کے بارے میں بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، صدیق اکبر کے بارے میں بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں کہ بھئی قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ زیادہ افضل ہے، تو دونوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ دوسرے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر زیادہ ہے، اس اعتبار سے ان کا مقام اس صدیق سے زیادہ ہے۔ پھر یہاں پر بات ختم کی ہے، یہاں پر بات ختم کی ہے اس بحث کی کہ رجل مومن جو موسیٰ علیہ السلام کا صدیق ہے، قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے دربار میں تھا یکتم ایمانہ، لیکن اس وقت تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ صدیق اکبر ایمان لاتی کافروں کو مجمع میں جا کے کلمہ پڑھا ہے، تو صدیق اکبر نے اپنے ایمان کو ایک لمحے کے لیے بھی چھپایا نہیں،
اور یہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو ایمان چھپانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو. سمجھ آگی کہ نہیں؟ تو یہاں پر اس بحث کو ختم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا صدیق موسیٰ علیہ السلام والے صدیق سے زیادہ افضل ہے. بہرحال یہ بات ایسے ہی آ گئی، دلچسپ تھی، اس لیے آپ کے سامنے عرض کر دی. فرعون بڑا ہی گستاخ تھا، اور اس مرد مومن نے کہا بھی کہ لوگوں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے اوپر ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا پہلے نہ ماننے والوں پر عذاب آیا، جیسے قوم نوح پر، قوم عاد، قوم سمود پر اور ان کے بعد والوں پر عذاب آیا. مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے. اور تم یاد کرو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ کہ یوسف علیہ السلام اس سے پہلے نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن تم ان کی نبوت میں شک کرتے رہے حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا پھر تم نے مانا کہ ہاں بھائی وہ نبی تھے لیکن دیر ہو چکی تھی. لیکن پھر تم کہنے لگے قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تم یہ کہنے لگے کہ اب ان کے بعد یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا. فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، ابھی بھی یہ رسول آیا لیکن تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. وقال فرعون یا حامان، حامان فرعون کا وہ تھا، وزیر تھا. تو وزیر سے کہتا ہے ابنی لی سرحن، میرے لیے بہت اونچا مینار بناؤ، بہت اونچا قلعہ بناؤ، میں اس قلعے کے اوپر چڑھتے چڑھتے میں آسمان تک پہنچوں. لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمانوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات. پھر فاطلع الی الہ موسیٰ، تو پھر آسمان پر پہنچ کر میں جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کون ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ فرماتے اسی طرح فرعون کو نے اپنے عمل کو اچھا سمجھا اور پھر تباہ و برباد ہوا. قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کہ ظالم لوگوں کو اب ان کا قیامت کے دن معافی تلافی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عذاب دیکھنے کے بعد، جب عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کی ہچکی نہیں آتی ہے. موت کی ہچکی آتے ہی توبہ کا دروازہ بند، اس لیے کہ موت کی ہچکی آتی اس وقت ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے پھر اگلے رکوع میں بھی اللہ کی نشانی، اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ نے تمہارے لیے رات بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن دیکھنے والا بنایا تاکہ تم اپنا کام کاج اس کی دن کی روشنی میں کر سکو. پورے رکوع کے اندر اللہ کی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے اگلے رکوع میں جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمایا. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب توق اور زنجیریں ان کے گلوں میں اور ان کے پیر میں ہوں گی. یسحبون، اور ان کھینچا جائے گا، فی الحمیم، جہنم کے اندر. ثم فی النار یسجرون، پھر ان کے اوپر تپتی ہوئی آگ کو جلایا جائے گا. یہ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. آگے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، فصبر، آپ میرے نبی جی آپ صبر کیجئے ان کی تکلیفوں پر، اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے.
آپ کی نصرت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے۔ وَلَقَدْ اگلی آیت کے اندر نبوت کی دلیل اور اس بات کی دلیل کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، رسول عالم الغیب نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے، مِّنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا۔ تو جن کا قصہ آپ کو سنایا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، جن کا قصہ آپ کو نہیں سنایا آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگلے رکوع میں پھر اللہ کی قدرت کو بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپائے دیے، چوپائے تمہارے زینت کے لیے ہیں اور تم ان سے کام بھی لیتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ آگے حامیم سجدہ ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر بھی مکی صورتوں والا مزاج، یعنی اللہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ تین بیان خاص ہیں اور اسی کے ذیل میں قوموں کے حالات کہ جس قوم نے مانا وہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے انعام کا معاملہ فرمایا، اور قوم عاد، قوم سمود اور اسی طریقے سے دوسری قوموں نے جو طاقتور ہونے کے باوجود، قوم عاد اور قوم سمود بڑی طاقتور قومیں تھیں، اور وہ تو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے تو سامنے آئے۔ اللہ نے ان کو بھی پکڑا، فارسلنا علیہم ریحا سرسرا، اللہ نے تند و تیز ہوا، وہ اسے بولو وہ نہ ہٹائے، تند و تیز ہوا ان پر چلائی جس سے وہ سارے ہوا ان کو اوپر اٹھاتی تھی اور زمین پر مارتی تھی۔ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ آگے اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر صرف کہہ کے چلے نہیں جاتے، کہہ کے کیا کرتے ثم استقاموا، اس کے اوپر جم جاتے ہیں، اسٹک ہو جاتے ہیں۔ تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کسی عمل کو کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ایک بار، دو بار، 10 بار، 20 بار کرنے کو استقامت نہیں کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے وہ صرف کرنے پر نہیں، استقامت پر ملیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ استقامت کا مطلب نماز پر استقامت کا کیا مطلب ہے کہ نماز روزانہ، یعنی کہ جمعہ 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 نہیں، روزانہ، اور پھر روزانہ بھی 5 مرتبہ، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ روزہ پورے رمضان کا، اور اگلا رمضان آ جائے پھر روزہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے رکھا تھا کبھی، جب بھی جو چیز جس وقت فرض ہو اس فرض کو اس وقت ادا کرنے کا نام استقامت ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کو رب مانے گا اور پھر اس کے تقاضے پر جم جائے گا، کوئی دنیا کا کی تند و تیز ہوا اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے گی، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب موت کا وقت قریب آئے گا، تتنزل علیہم الملائکہ، 500 فرشتے اس کو لینے آئیں گے، اور وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو، کہ تم ڈرو مت۔ خوف ہوتا ہے آگے کے حالات پر کہ آگے میرا کیا بنے گا، تو فرشتے کہتے ہیں ڈرو مت۔ اور ولا تحزنوا، حزن ہوتا ہے پیچھے والوں کے لیے کہ پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ڈرو، آگے کے لیے ڈرو بھی مت، پیچھے کے لیے پریشان بھی نہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں خوشخبری ہو جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس جنت کی تمہیں خوشخبری ہو۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اس جنت کی طرف لینے آئے ہیں۔
اور فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے۔ اس لیے کہ جب آدمی نیکیاں کرتا ہے نا تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے والے کی ہر چیز میں فرشتے مدد کرتے ہیں، تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے کے ساتھ فرشتے ہر وقت ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرشتے ایسی مدد کرتے ہیں کہ آدمی کو نظر نہیں آتا، لیکن فرشتے ہوتے نیک عمل والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو جتنا نیک عمل کرو گے اتنا فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور فرشتے دنیا کے اندر بھی آپ کے کاموں میں مددگار ہوں گے اور آخرت میں بھی مددگار ہوں گے۔ یہ فرشتے خود کہہ رہے ہیں، اور کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، فرمایا کہ یہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ آخر کے اندر قرآن پر اعتراض ہو سکتا تھا تو قرآن نے اس کا خود جواب دیا کہ اگر قرآن کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور آ کے قرآن سکھاتا ہے اور پھر آپ، ہم اس لیے کہ آپ تو امی تھے نا، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ تو امی تھے، تو کوئی آتا ہے وہ آ کے آپ کو سکھاتا ہے اور سکھا کے پھر آپ وہ ہمیں سناتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں کہتے تھے یہ لوگ کہ وہ آ کے سکھاتا ہے وہ تھا اجمی، فارسی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، اس کی زبان میں تھوڑی ہے۔ اگر اس کی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کے تمہیں بتاتے تو پھر یہ قرآن تو دوسری زبان میں ہوتا، عربی زبان میں نہیں ہوتا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فصیح و بلیغ ہیں اور تم بھی فصیح و بلیغ ہو، لہذا قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اس کے لیے تمہیں چیلنج ہے کہ ایک آیت جیسی بنا کر لے آؤ۔ تو یہ قرآن کے بارے میں ان کا شک کو اللہ نے دور کیا کہ قرآن یقیناً حق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جس ذات پہ قرآن اترا محمد رسول اللہ وہ سچے نبی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔